سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مشہور واقعہ ہے. رات کا وقت ہے، مدینے کے باہر نکل کر گشت فرما رہے ہیں. ایک خیمہ نظر آیا. ایک بوڑھی عورت ادھیڑ عمر کی، ساتھ میں بچے ہیں، چولہا جل رہا ہے، ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، بچے رو رہے ہیں. پہنچے حضرت عمر. اس خاتون کو معلوم نہیں ہے آنے والا کون ہے. سلام کیا، بہن کیا ہوا، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوکے ہیں تو رو رہے ہیں. تو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کچھ ہو تو کھلاؤں. پھر یہ ہانڈی میں کیا ہے؟ صرف پانی اور کنکر، کچھ نہیں تھا. ان بچوں کو بہلانے کے لیے، کھلانے کے لیے تو میں نے چولہا جلا کر کے ہانڈی چڑھا دی، پانی ڈال دیا، اس میں کچھ کنکر ڈال دیے. پانی کھول رہا ہے، کنکروں کی آواز آ رہی ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں کھانا پکے گا تو امی کھلائیں گی، تھوڑی دیر میں روتے روتے سو جائیں گے. حضرت عمر وہاں سے روتے ہوئے واپس لوٹے. حضرت عمر کے غلام ساتھ میں بیت المال میں آ کر ایک بڑے تھیلے میں آٹا، کھجور، چربی، جس کو سب کو ایک ساتھ ملا کر کے پکایا جا سکے، اس کو بھرا. وہ بھر کے اپنے غلام سے کہا اس کو اٹھا کر میری پیٹھ پہ رکھو. وہ کانپ گئے. انہوں نے کہا امیر المومنین میں لے کر چلتا ہوں. فرمایا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھائے گا کیا؟ یہ ہے اسپرٹ، یہ ہے وہ طاقت جو انسان کو انسان بناتی ہے، جس نے عمر ابن خطاب کو نمونے کا انسان بنایا تھا. قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھائے گا کیا؟ انہوں نے کہا امیر المومنین اس دن کو تو میں وعدہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ بھی کوئی بڑی بڑی باتیں کرنے والے نہیں ہیں، یہ بھی تربیت یافتہ ہیں. یہ نہیں کہا ہاں ٹھیک ہے میں اٹھا لوں گا. کون کہہ سکتا ہے کسی سے میں اٹھا لوں گا؟ کہ بس اٹھاؤ اور میری پیٹ میں رکھو، یہ میری ذمہ داری ہے. غلام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور امیر المومنین پیٹھ پر وہ بھرا ہوا تھیلا لے کر جا رہے ہیں. جا کر برتن صاف کیا، وہ سب کچھ ہانڈی میں ڈالا، اپنے ہاتھ سے پکایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھنی داڑھی تھی. اب جب واقعی پکانا ہے تو آگ تیز ہونا چاہیے نا. لکڑیاں ذرا بھیگی تھی تو ٹھیک سے جل نہیں رہی تھی. حضرت عمر پھونک رہے ہیں اور چولہے سے جو دھواں نکل رہا ہے وہ داڑھی کے اندر ہو کر کے باہر نکل رہا ہے. ایک عربی شاعر نے اس پورے منظر کو اشعار میں بیان کیا. کھانا تیار ہو گیا، نکالا، اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے بچوں کو کھلا رہے ہیں. بچے ہوتے ہیں، پیٹ بھر گیا، کھا لیا، کھیلنے لگے. اب بیٹھے ہیں، خادم کو خیال ہو رہا ہے دن بھر تو انہیں کام کرنا ہے، رات کا اتنا حصہ گزر گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں تہجد کے لیے مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے. اب چلے امیر المومنین تھوڑی دیر آرام کر لیں. کہا حضرت اب تو کام ہو گیا، اب چلیے تھوڑی دیر آرام بھی کر لیجئے. فرمایا ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، تھوڑی دیر ہنستا ہوا دیکھ لینا دو. اور پھر کہا کہ بہن یہ اس میں کھانا بچا ہوا ہے، تم کھا لینا، میں جا رہا ہوں. تو اس عورت نے کہا پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا تھا، عمر کو امیر المومنین بنا دیا. بھائی امیر المومنین تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، جو اپنی رعایا کی فکر کرے. پلٹ کے نہیں کہا بھائی تو ہوں امیر المومنین. کہا اچھا ایک کام کرنا، کل آ جانا امیر المومنین کے پاس. اور وہ آئی تھی سفر کر کے. اسی لیے حضرت عمر کے زمانے میں دنیا میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا ہر یتیم بچے کا وظیفہ مقرر ہوگا، تو وہ اپنے یتیم بچوں کے لیے وظیفہ مقرر کرانے آئی تھی. آج جو یورپ وغیرہ میں جو کام نہیں کر سکتے، جو لوگ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں یا جو بچے ہیں، ان کا جو وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے، یہ یورپ نے اپنے آبا اور اجداد سے نہیں لیا، یہ خلیفہ راشد سیدنا عمر ابن خطاب سے لیا ہے. ہماری دولت تھی لوٹ گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم کل آ جانا امیر المومنین کے پاس، تمہارے بچوں کا وظیفہ مقرر ہو جائے گا. کہا بھائی آپ سے کہاں ملاقات ہوگی؟ کہا وہیں ہو جائے گی. بتایا نہیں، وہیں ہو جائے گی. پھر دوسرے دن انتظام کیا. ایسا حکمراں
جس کا کوئی حکم ماننے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنی عوام کے لیے کیوں اتنا تڑپ رہا ہے؟ وہ ان کے لیے کیوں رو رہا ہے، کیوں بلک رہا ہے؟ اسپرٹ وہی ہے، میرا بوجھ کوئی اٹھائے گا کیا؟ مجھے اپنا بوجھ اٹھانا ہے، مجھے خود جا کر اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔